अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी है। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है मरियम मरियम बेग ने। और वो कहती हैं कि मैं कराची मलीर में रहती हूँ और एक सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ, जो कि ना तो मेरी अम्मी या भाई या किसी और के साथ पेश नहीं आया। वो वाक़या मेरी ख़ुद की ज़िंदगी का है। वाक़या कुछ इस तरह है कि मैं अपने टेरेस पे रात के टाइम खड़ी थी और काफ़ी लेट नाइट 2 से 2:30 बजे के दरमियान मैं कॉल पे बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, जो कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं। मैं उनसे भी बातें कर रही थी तो अचानक से मुझे एकदम से बिल्कुल सामने वाली जगह से रोने की आवाज़ आई। मैं क्या देखती हूँ कि कुछ बुलंद कद के लोग, जिनमें औरतें और मर्द शामिल हैं, और उन्होंने अपने कंधे पर जनाजा रखा है और बहुत ऊंची आवाज़ में रो कर वो जनाजे को उठाकर मेरे सामने से लेकर गए, जिनकी जो हाइट थी वो बहुत देव कामत थी, यानी नॉर्मल लोगों जैसी उनकी हाइट नहीं थी। मैं ये मंज़र देखकर उधर स्टिल हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, आखिर ये सब कुछ क्या है। चंद ही लम्हों में वो सारा मंजर गायब हो गया। वो जनाजा किसका था, वो देव कामत कद के लोग कौन थे? मरीम कहती हैं कि मैं ये नहीं जानती। ये स्टोरी थी मरीम की, एक शॉर्ट सी, जो उन्होंने कराची मलीर से शेयर की। बहुत शुक्रिया मरीम। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये स्टोरी मेरे साथ आसिफ ने शेयर किया मरी से। आसिफ कहते हैं कि इस्लामाबाद के रहने वाले लोग, मरी में रहने वाले लोग, इस्लामाबाद और मरी के सेंटर में जो जगह है बस्ताल मोड़ के नेम से, उधर जो एक गांव की तरफ रोड जाता है, उस गांव को जानते होंगे, जो कि एक असेब ज़दा और बहुत ज़्यादा भयानक गांव है। वहाँ पर सर्दियों के मौसम में लोग बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि बर्फ़बारी बर्दाश्त से बाहर होती है। वहाँ के इलाकों के लोग सब के सब इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत शदीद होती है उस गाँव में। और उस गांव में जो बिजली का सिस्टम है वो सारा हम लोगों ने ही दिया हुआ है। मरी वाली साइड से उनको बिजली मुयस्सर करवाई है। पहले तो उधर बिजली भी नहीं थी। वो कहते हैं कि एक दफ़ा हम लोगों को ये मालूम था कि गांव सर्दियों में बिल्कुल खाली है और लाइट्स ऑफ थी। तो हमें हमने देखा कि एक घर की लाइट्स ऑन है। हैरानगी इस बात की थी कि मरी में लाइट ऑफ थी। शदीद मौसम ख़राब होने की वजह से मरी की लाइट ऑफ थी और उस गांव में लाइट भी हमारी तरफ से ही जा रही थी। सारे घर की लाइट्स ऑफ थी, क्योंकि उधर कोई भी नहीं रहता था। एक घर की लाइट क्यों ऑन है? तो थोड़ा सा मेरा दोस्त थोड़ा आगे गया तो घर के अंदर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग समझ चुके थे कि इधर जन्नात का मामला है, कुछ और ही सिनेरियो है इधर। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और उधर से भाग निकले। बस्ताल मोड़ के ऊपर कहा जाता है कि बहुत से असेब और जन्नात को देखा गया, जो कि उधर रहते हैं और अपनी मौजूदगी का बराबर एहसास दिलाते हैं। उन्होंने ये बताया कि बस्ताल मोड़ के जन्नात इस कदर भयानक हैं और वो लोगों को अपना आप दिखाते हैं, स्पेशली तब जब सर्दियों के मौसम में उधर कोई नहीं होता। तो कहा जाता है कि रात के टाइम उस गांव के अंदर जन्नात घुमा फिरा करते हैं। बाकायदा उनका बाज़ार लगता है, बाकायदा वो उन घरों में उठते बैठते हैं। बस्ताल मोड़ के जो जन्नात हैं वो सारे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और कहा जाता है कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा जन्नात पाए जाते हैं। तो ये स्टोरी थी आसिफ की। आसिफ कहते हैं मैं और भी सिलसिलावार स्टोरीज शेयर करूँगा, जो कि इंतहाई खौफनाक और हॉन्टेड है। आज का टाइम थोड़ा था, मुझे ऑफिस में कुछ काम था, जिसकी वजह से मैंने आज आपके साथ शॉर्ट स्टोरी शेयर की। तो कल की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया आसिफ। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ मेरी एक लिसनर है, जो कि अपना नेम ऑन नहीं करवाना चाहती। वो कहती हैं कि ये कहानी मेरी नानी अम्मा की ज़िंदगी में पेश आई। और मेरी नानी अम्मा पेशे से एक दाई थीं, यानी जिनको हम आज की ज़ुबान में नर्स बोलते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होती हैं। तो कुछ जो क्लिनिक्स पर औरतें होती हैं, जो उन्होंने लेडी डॉक्टर्स के साथ वो कहती हैं बैठी होती हैं, उनमें कई दाइयाँ भी होती हैं और पहले वक्तों में दाइयाँ ही ये काम करती थी। उन्होंने बताया कि मेरी नानी अम्मा भी दाई थी और मेरी परनानी भी दाई थी। मेरी नानी अम्मा ने ये सारा काम अपनी वालदा से ही सीखा था। वो कहती हैं कि इसी तरह मेरी नानी अम्मा एक दिन बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और कहीं से काम करके आई थी। रात 2 बजे का टाइम था। अचानक से दरवाज़े पर दस्तक हुई
اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو 2 بہت لمبے قد کے شخص کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو اماں، ہمیں تم سے ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ جس پر ان لوگوں نے کہا کہ تم پیشے سے دائی ہو تو تمہیں اسی کام کے لیے لے کے جانا ہوگا۔ انہوں نے میری آنکھوں کے اوپر کالے رنگ کی پٹی باندھ دی اور مجھے لے گئے۔ جب میں ادھر پہنچی تو ایک اور عورت لیٹی ہوئی تھی جو کہ خود بھی بہت لمبے قد کی تھی۔ عجیب سی وہ عورت جس کی آنکھیں گھوم رہی تھیں، وہ عورت جو کہ مجھے شکل سے اور قد سے ایک عجیب مخلوق لگ رہی تھی، انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اس عورت کے میں نے 15 سے 20 بچے اس کے ہاں پیدا ہوئے، جن کو میں نے اس کی پیدائش میں اس کا ساتھ دیا اور سارا اس کا جو بھی وہ پروسیجر ہوتا ہے خیر انہوں نے کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے دوبارہ آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے لے گئے۔ جیسے ہی میں میرے گھر کے قریب آئی تو میری آنکھوں سے پٹی کسی نے اتار دی، اور میری آنکھوں سے پٹی اتاری جب تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اتنی دور لے کر بھی گئے ہو اور میں اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی اور مجھے اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ رکو۔ اس نے درخت کے پتوں کو ہاتھ مارا اور پتوں سے میرے آنچل کو بھر دیا اور کہا یہی تمہارا معاوضہ ہے۔ وہ پیچھے کو گئے تو میں نے ان کو 1-2 گالیاں دیں اور اپنی دوپٹے کی جو آنچل تھا اس کو جھاڑ دیا، اور وہ پتے نیچے گر گئے۔ ان کو گالیاں دیتی، اپنے آپ کو کوستی، تو میں اندر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اندر گئی سو گئی تو سوچنے لگی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ صبح اٹھی تو یہ سب کچھ مجھے ایک خواب لگ رہا تھا، میں اس کو ایک خواب سمجھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ میرے جو نانا ابو تھے، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم رات کو کدھر گئی تھی، تم اپنے بستر پہ نہیں تھی۔ نانی اماں کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ تو مجھے اچانک سے اپنے دوپٹے کو میں نے سر پر لینے کی کوشش کی تو دوپٹے سے سکے کی طرح کوئی چیز نیچے گری، تو میں نے جھانک کر دیکھا تو نیچے سونے کا پتا پڑا ہوا تھا۔ میں اب بہت زیادہ حیران اور پچھتاوے کے عالم میں دروازے کی طرف گئی۔ جیسے ہی باہر گئی تو باہر نہ تو کوئی پتا تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ وہ پتے نہیں تھے، وہ سونے کے پتے تھے جو کہ انہوں نے مجھے دیے۔ پچھتاوے کے سوا میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، سب کچھ ختم ہو چکا۔ ایک سونے کا پتا لیے جو میں نے اتنا کام کیا، وہ میری غلطی اور میری نادانی اور لالچ کی وجہ سے ایک ہی پتا مجھے ملا۔ آج تک میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا۔ یہ سٹوری تھی، کہتی ہیں میری نانی اماں کی زندگی کی، تو کچھ سٹوریاں سبق آموز بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ بہت سے چینلز پہ میں نے ان سٹوریز کو سنا ہے، لیکن ہم لوگوں کے خاندان میں یہ واقعہ پیش آیا اور میری امی اس واقعے کو ہمیں سناتی ہیں۔ اب تو نانی اماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ہم لوگوں کے ہاں اب یہ کام نہیں کیا جاتا دائی والا۔ میری والدہ نرس ہیں اور ایک ہاسپٹل میں جاب کرتی ہیں۔ تو یہ سٹوری تھی لسنرز۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ میری لسنر ہیں جو کہ سرگودا میں رہتی ہیں، کلثوم، انہوں نے شیئر کی۔ کلثوم کہتی ہیں کہ کراچی میں ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو کہ بالکل ابنڈنڈ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں رات کے ٹائم لائٹس آن ہو جاتی ہیں، باقاعدہ اس ہاسپٹل میں لوگوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن قریب جانے پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں وہ لوکیشن شیئر نہیں کروں گی۔ کلثوم کہتی ہیں کہ کراچی میں میرے دادکے رہتے ہیں، میرے ساری دادحال فیملی کراچی میں ہی ہوتی ہے۔ میرے دادا ابو جو ہیں اور میرے جو دادا ابو ہیں وہ بہت زیادہ نمازی پرہیزی انسان ہیں، اور ہم لوگوں کی جو دادحال فیملی ہے ان کے ساتھ ہم لوگوں کا بہت زیادہ پیار نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کبھی کبھار وہاں پر ابو کی کہنے پر جایا کرتے ہیں۔ کلثوم کہتی ہیں ہم لوگ ادھر چلے گئے، اور وہ کہتی ہیں فجر کا ٹائم تھا۔ دادا ابو تہجد کی نماز پڑھ کے پہلے، اور اس کے بعد جب فجر کا ٹائم ہوا تو وہ نماز ادھر مسجد کی طرف چلے گئے، اور وہ اسی ہاسپٹل کے آگے سے گزر کے جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں جیسے ہاسپٹل کے قریب گیا تو وہاں پر ایک بکری کا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میں بکری کے بچے کو اٹھا لوں۔ میں نے بکری کے بچے کو اٹھایا تو وہ لمبا ہی ہوتا گیا میرے ہاتھوں میں۔ میں اس کو جتنا سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔
یہ چیز بہت زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے پھر اس بکری کے بچے کو اٹھا کر زمین پر مارا اور جلدی سے اپنی نماز کی طرف ہو لیا، یعنی مسجد کی طرف۔ تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، اتنا زور سے تم نے مجھے نیچے پھینکا ہے۔ تو پیچھے سے ہنسی کی آواز آئی۔ میرے دادا ابو نے پیچھے سے بالکل بھی پلٹ کے نہیں دیکھا، ان کو پتہ تھا کہ پیچھے جنات مخلوق ہے اور میں اگر پیچھے سے دیکھوں گا تو مجھے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ دادا ابو جلدی سے نماز پڑھنے چلے گئے، اور بھی لوگ تھے ادھر۔ تو اس دن دادا ابو کافی لیٹ ہو گئے تھے نماز کے لیے، کہتے ہیں کہ جماعت کا ٹائم ہو چکا تھا، لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس بکری کے بچے کو اٹھانے میں مجھے سارے ٹائم لگ گیا۔ اس ہاسپٹل کے اندر بہت سے خوفناک واقعات پیش آئے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ادھر ایک بکری کا بچہ نظر آتا ہے، جس کو اٹھاتے ہیں تو وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے اور ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، جو کہ دادا ابو کے ساتھ بھی پیش آیا۔ کلثوم کہتی ہیں ہم نے باقاعدہ طور پر اس ہاسپٹل کو دیکھا ہے، اور اس ہاسپٹل کے اندر یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے ٹائم لوگ جھانک کر باہر دیکھتے ہیں، لائٹس آن ہوتی ہیں۔ ادھر جو اس ہاسپٹل کا آنر ہے، جس کی وہ جگہ ہے ساری، اس کے مطابق مجھے ایک خواب آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس ہاسپٹل کو چھوڑ دو، خالی کر دو، اگر خالی نہیں کرو گے تو ہم تمہارے گھر والوں کو جان سے مار دیں گے۔ یہ خواب مجھے کسی چور، ڈاکو یا کسی اور انسان کا نہیں آیا تھا، یہ خواب کسی جنات کی طرف سے تھا۔ اس شخص نے اس خواب کے باوجود اس جگہ کو خالی نہ کیا، تو سننے میں آیا کہ اس کی فیملی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ جو آنر تھا، وہ یہ اس مسئلے میں اس کا دماغی توازن تھوڑا خراب ہو گیا۔ آج تک وہ ہاسپٹل ابینڈڈ ہے، وہاں کے نرس ڈاکٹرز کے ساتھ بہت سے واقعات انتظامیہ جو تھے وہاں ان کے ساتھ پیش آئے، اور اس کا اینڈ یہ ہوا کہ ہاسپٹل کو بند کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق ادھر جنات بہت زیادہ آ گئے تھے، تو اس لیے ایسے ہوا ہے۔ خوفناک مخلوقات کا آج بھی جھانک کر دیکھنا، رات کے ٹائم اکثر لائٹس کا آن ہونا، قریب جانا تو وہ لائٹس آف ہو جاتی ہیں، باتوں کی آوازیں، یہ آج بھی ادھر ہوتا ہے۔ یہ سٹوری تھی کلثوم کی، بہت شکریہ کلثوم۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر اور سٹوریز کو لائک کیا کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی ہمیشہ قدر قیمت کریں، ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے دعا مانگیں، ان کی خدمت کریں۔ قرآن پاک، نماز و درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم ضرور چومیں گی۔ اور آخر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی، کبھی بھی جھوٹ مت بولیں، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔